بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو وجہ وجود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کا سینٹر آف گریوٹی ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہے، آپ کے واسطے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کا نام مقدس ہی حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی ساکھ پر دیکھا اور اسی نام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ آپ کی ذات اقدس ہی کائنات کا فخر ہے، مگر آپ علیہ السلام کو اگر کسی چیز پر فخر ہوگا تو وہ کوئی چھوٹی یا عام چیز نہیں ہوگی، یقیناً آپ کا فخر کائنات کی عظیم چیز ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری، کہ یہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے۔ ایک جگہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں کی گواہی دیں گے، یقیناً وہ لوگ کوئی خاص لوگ ہوں گے یا خاص امتی ہوں گے جن کے پاس امتی ہونے کی سرٹیفیکیشن ہوگی، کیونکہ میرے جیسے امتی تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے گواہ نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے روشن ہیں اور اللہ کے نور سے ہی دیکھتے ہیں؟ ناظرین، یہ فقیری کوئی بہت ہی خاص چیز ہے کہ جس پہ ان کو فخر ہے جو کائنات کا فخر ہے۔ فقیری کے بارے میں بات کرنا تھوڑا مشکل اور سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آخر اس فقیری میں ایسا کیا ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ یہ فقیری جو نبی محترم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان ہے، ان کا فخر ہے، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا کہ جب آپ کوہ طور پر جائیں تو اللہ سے عرض کیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دریافت کر کے واپس آئے تو اس عورت سے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی گود میں ایک بچے کو کھیلتے ہوئے پایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ میرے لیے کسی انسان کا گوشت لے کر آؤ، پھر اس سوال کا جواب پالو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام در در پھرتے رہے اور لوگوں سے انسانی گوشت کا سوال کرتے رہے، مگر کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داد رسی نہ کی۔ کوئی شخص اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ انسانی گوشت کی تلاش کرتے کرتے ایک مرد کامل، مرد مومن، مرد کلندر کے پاس پہنچے۔ جب اس مرد کلندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو انسان کا گوشت چاہیے، تو اس انسان نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت اتار کر موسیٰ کے آگے پیش کر دیا کہ پتہ نہیں اللہ کو کس حصے کا گوشت پسند آئے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام انسان کا گوشت لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، انسان تو تم بھی تھے، تم نے اپنا گوشت اتار کر کیوں نہ دے دیا؟ تو جو شخص میری رضا کے لیے اپنے جسم کا، اپنے تن کا گوشت اتار کر دے دے تو وہ کسی بانج عورت کے لیے میری بارگاہ میں اولاد کا سوال کرے تو میں کیسے اس کی بات یا دعا قبول نہ کروں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فقیر کی دعا بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ حضرت میراں بھیک فقیری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری کٹھن ہے جو لوکاں پانے کھیل، چگا پھوکے اپنا تا صاحب دا میل۔ بھیک فقیری سیکھنی تو جل پنہاری سیکھ، باتیں کرے سخی سے اور دھیان گگر کے بیچ۔ حضرت میراں بھیک نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرہا کھولنا جانت نہیں، اس لیے بھے کنگال۔ آپ فرماتے ہیں فقیری ایک ایسا لال یا ہیرا ہے جو ہر کسی کی گٹھری میں موجود ہے، لیکن اس گٹھری کی گرہا کھولنا ہر کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں خواہشات کا انبار لگا رہتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری سر اٹھا لیتی ہے، اور یہ خواہشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔
مگر خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ مگر یہ فقیر لوگ ایک ایسی خواہش کرتے ہیں کہ جس کے بعد تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش اتنی قد آور ہے کہ دوسری خواہشات اس خواہش کے آگے دم توڑ جاتی ہیں، اور جب ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ موتو قبل ان تموتو کے مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ اپنی میں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جو شیطانی نمائندہ ہے وہ نفس ہے، اور یہ اس نفس کے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو بارگاہ الہی میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ گرو نانک دیو جی، جنہیں سکھ اپنا گرو، ہندو اپنا پیشوا اور مسلمان ولی اللہ مانتے ہیں، وہ ایک دن کسی خطے میں داخل ہوئے جو خطہ ایک عرصے سے قحط کا شکار تھا۔ آپ کے قدم رکھتے ہی وہ خطہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہاں کا راجہ جب آپ سے بہت متاثر ہوا تو اس نے گرو نانک سے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ اپنا ذاتی کچھ دو۔ راجہ کہنے لگا کہ میرا راج پاٹ حاضر ہے، جس پر گرو نانک نے کہا کہ وہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تم سے پہلے وہاں تمہارے باپ دادا تخت نشین تھے، اگر وہ ان کا نہ ہوا تو وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ جس پر وہ راجہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرا تن من حاضر ہے۔ گرو نانک نے کہا کہ میں تمہارے تن کا کیا کروں گا؟ تمہارے باپ دادا کا جسم بدن نہیں رہا تو تمہارا بھی ایک دن نہیں رہے گا، اور تمہارے من کو لے کر میں کیا کروں گا کہ جس میں دنیا بسی ہوئی ہے، جس میں لالچ، حرص، کینہ، بغض کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ وہ راجہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ آخر میں آپ کو کیا پیش کروں؟ جس پر گرو نانک جی نے کہا کہ یہ میں مجھے دے دو۔ تمہاری یہ ول، تمہاری یہ میں، تمہاری یہ مرضی تمہاری اپنی ہے۔ وہ راجہ آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ آج سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، ہر چیز آپ کی ہے۔ آخر راجہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا ذاتی اگر کچھ ہے تو وہ میری ول ہے اور میری مرضی ہے۔ تو گرو نانک جی نے کہا کہ اب جا کر تخت نشینی اختیار کرو اور لوگوں کی خدمت کرو۔ ناظرین، ہم حج کرتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں۔ یہ سب کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے لیے آخر کیا کیا ہے؟ ایک فقیر اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ خود پرستی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف آئے۔ گرو نانک جی کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی کیا ہے جو ہم بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انسان کا کام صرف اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ اللہ جو کہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، بے پرواہ ہے، وہ جسے چاہے اس فقیری سے نواز دے، جسے چاہے ممبر و محراب پر بٹھا دے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال بشر حافی کی ہے۔ ایک دن آپ نشے کی حالت میں میخانے سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے تو زمین پر گرا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشے کی حالت میں ہی آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھر لے گئے، اسے دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر سوچا کہ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہوں، اور خیال آیا کہ اگر گر گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ نے اسے مختلف جگہوں پر رکھنا چاہا لیکن دل نے تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار آپ نے اس ٹکڑے کو منہ میں رکھا اور اسے نگل گئے۔ اسی رات آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اے بشر، آج تم نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، اب رہتی دنیا تک لوگ تمہیں اور تمہارے نام کو یاد رکھیں گے، اور جو تمہارا نام پکارے گا اس کی سانسوں میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور یہی وہ بشر حافی ہیں کہ جو اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف پلٹے اور اپنا نام زاہدوں اور عابدوں میں درج کروایا۔ اور اس واقعے کے بعد آپ نے زندگی بھر کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہ پہنا۔ اگر کوئی پوچھتا تو اس کو کہتے کہ یہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا ایک قالین ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس نعمت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ جس نے بشر حافی کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اور اس کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کیا۔ کس کو خبر کہ بارگاہ الہی میں کب اور کون سی چیز مقبول ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔
حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پرواسا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پروائی دا۔ بلے شاہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے بہت مقدس نام قہار اور جبار سے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ کے ایک نام سے کہ جس کا مطلب بے پرواہی ہے، کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو بہت بڑے زاہد عابد اور پارسا کو دوزخ میں دھکیل دے، اور چاہے تو کسی گنہگار، کسی شرابی، کسی زانی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی کی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے، اور چاہے تو کسی کی بڑی سے بڑی قربانی پر بھی راضی نہ ہو۔ وہ چاہے تو ساری زندگی ریاضتیں اور عبادتیں کرنے پر فقیری نہ دے، اور چاہے تو ایک لمحے میں فقیری سے نواز دے۔ اس کے ہاں فقیری کا کوئی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے تحاشا دیتا ہے۔ جب یہ فقیری کسی کو عطا ہوتی ہے تو اس کا رہن سہن، کھانا پینا، بولنا، جینا مرنا سب بدل جاتا ہے۔ عام لوگ فقیر کو سمجھ نہیں پاتے اور فقراء پر، اولیاء اللہ پر مختلف طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی لوگ ان فقراء کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی بلے شاہ کی میت کی طرح ان کی لاشوں کو کوڑا کرکٹ پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ فقیر دنیا کی سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ یہ فقیر ہر لمحہ پابند شریعت ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ کے رازوں سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں اور حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ نے فرمایا کہ 24,000 نماز فقر دی تو 5 کے دیاں پڑھدا، بلے شاہ دا ایک کوئی من کا مولا ہی مولا کردا۔ انسان ایک دن میں 22 سے 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے، اور بلے شاہ نے سانس کے آنے جانے کو نماز کہا ہے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ سخی سلطان باہو نے بھی ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک کیا ہے، کہ جو سانس بھی اس کے ذکر سے خالی رہی وہ سانس غافل ہے۔ یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی کبھی افطاری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا روزہ لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، حسد اور غیبت کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کبھی افطاری نہیں کرتے۔ یہ ہر وقت طواف یار میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ 2.5% والی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ بارگاہ الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر ہوتی ہے، اور یہ اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ جس حال میں بھی ہوں ہر حال میں راضی با رضا ہوتے ہیں۔ جسے یہ فقیری عطا ہوتی ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا بھلا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ جب یہ فقیری ملتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ لوگ اللہ کو پہچان جاتے ہیں اور اس کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر بہت جلدی طے کر لیتے ہیں۔ ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ انہیں اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ لوگ تمام عمر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور بدلے میں اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں، اور لوگ ان کو اللہ کا ولی جانتے ہوئے ان کے مزاروں پر آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کے واسطے وسیلے سے کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب فقیری ملتی ہے تو کرامات کا ظہور ان کے اندر سے خود بخود ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے لوگوں کی منفی سوچیں مثبت سوچوں میں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے منفی کردار مثبت کرداروں میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے منفی رویے مثبت رویوں میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو جاتے ہیں تو لوگ دنیا مانگنے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی نوکری کی طلب کرتا ہے تو کوئی اولاد کی، کوئی پیسوں کی طلب کرتا ہے تو کوئی کاروبار کی، حالانکہ ان کی دکان پر جو سودا موجود ہوتا ہے اس کا خریدار ان کے پاس نہیں آتا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینے میں اللہ کے راز کو لیے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کا طلبگار کوئی ان کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی یہ سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اولیاء اللہ اور فقراء کی مختلف اقسام ہیں جن کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، لیکن ان سب فقراء اور اولیاء اللہ میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد اہل بیت سے وفاداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے محبت اور عقیدت ہی دین کی اصل بنیاد ہے۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی جان و مال، بال بچے اور والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے فقیری کی سب سے بڑی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہی دین کی اصل ہے۔ فقیری کا ایک بہت مجرب نسخہ علامہ محمد اقبال نے 2 لائنوں میں بند کر دیا ہے۔ اس شعر کی ایک لائن امتحان ہے، جبکہ دوسری لائن میں وہ انعام ہے جو اس امتحان کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو نے اس وفاداری کا ثبوت دے دیا، تو پھر جو انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ فقیری ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بات کرتے جائیں گے تو بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ فقیری وہ فخر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فخر کہا ہے، اور جس چیز پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فخر ہوگا، یقیناً وہ کائنات کی افضل ترین چیزوں میں سے ایک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس فقیری کی خوشبو سے آشنا فرمائے، کیونکہ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور معرفت الہی کے طلبگار رہیں۔ اللہ حافظ۔